أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی اس آیت الکرسی. مشہور آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. سب سے پہلی یہ جو آیت ہے تمام کو یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس آیت کے متعلق تین فضیلتیں آ کر ہیں. صرف آیت الکرسی کے متعلق تین فضیلتیں آ کر ہیں. پہلی جو فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سید آئی القرآن، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں کا سردار ہے. قرآن میں جتنی آیتیں ہیں تمام آیتوں کا سردار آیت الکرسی. تو سمجھو کہ بادشاہ جیسے ہم بولتے ہیں اس طرح تمام آیتوں کا سردار. دوسری جو فضیلت ہے اس آیت کی وہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اذا اویت الی فراش، جب تم سونے کے لیے بستر پہ آتے ہیں، آپ کو سونا ہے تو فقرأ آیت الکرسی، سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا ہے. کیا فائدہ ملے گا؟ پروفٹ کیا ملے گا؟ لن یزال معک من اللہ حافظا، پوری رات فرشتہ آپ کی حفاظت کرے. اگر رات میں پڑھ کر آپ سوئیں گے تو پوری رات فرشتہ آپ کی حفاظت کرے. ابھی کیا ہوتا ہے کہ جنگل وغیرہ میں ہمیں کبھی راستے میں ہوتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، کار میں اسی طرح ہم سوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تیسری جو فضیلت ہے جو ترمذی کی حدیث ہے، فرض نماز کے بعد من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے. سلام پھرتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ پورا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی. فضیلت کیا ہے؟ لم یمنع من دخول الجنۃ الا الموت، اگر ہماری وفات اس وقت ہو جائے ہم ڈائریکٹ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل. یعنی کہ گویا کہ یہ جو عظیم آیت ہے، اس آیت کی تین فضیلت ہوگی. ایک آیتوں کا سردار، دوسرا سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت، تیسرا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا. چھوٹی جو بات ہے، آیت الکرسی صدقے جاریہ ہے. صدقے جاریہ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو آیت الکرسی سکھائیں گے، جب تک بچے پڑھتے رہیں گے ہم کو اس کا ثواب ملتا رہے. اسی وجہ سے سعودی عرب کے جو علماء ہمیشہ کہتے ہیں فاتحہ، آیت الکرسی، فلق، ناس، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں. مکتب میں تو ہم بیچتے ہی نا، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بچوں کو سکھائیں. جب تک بچہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. معلوم ہے جب انسان قبر میں ہوتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں دن بدن. تو انسان پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں دن بدن میرے درجات بلند ہوتے جاتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے بچے نیک عمل کرنے کی وجہ سے، صدقے جاریہ کی وجہ سے قبر میں بھی تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتے. یعنی کہ معمولی چیز صرف آیت الکرسی سکھانا ہے بچوں کو، سورہ فاتحہ، سورہ فلق سنا، بیٹھ کر بچوں کے واسطے. ہم دنیا کے لیے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، کرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں یہاں وہاں، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سورہ فاتحہ سکھاؤ، آیت الکرسی سکھاؤ. ماں ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچیوں کو سکھاؤ. یہ ہمارے جو ہے صدقے جاریہ ہے. چلیے اس آیت کی مختصر تفسیر ہم معلوم کریں کیونکہ عظیم آیت ہے. سب سے پہلے اللہ، دیکھیں آیت کی شروعات کس سے ہے؟ اللہ سے. آیت کی شروعات اللہ سے. اللہ کیا ہے؟ توحید. اللہ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کرنا ہے. لیکن یہ اللہ کے متعلق تین باتیں یاد رکھیں. جب اللہ کا لفظ جب بھی آتا ہے تو تین باتیں یاد رکھیں. پہلی جو بات ہے، اللہ کے لفظ میں لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں. کیسا؟ بعض لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ 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 اللہ، بعض گمراہ لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، یہ بدعت ہے. قرآن میں ایسا ذکر ثابت نہیں. کیسا ہم ذکر کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، یہ ذکر ہے. بعض لوگ بیٹھے گا اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر جو ہے نا بدعت ہے. ہم ذکر کریں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ.
دوسری جو بات ہے اللہ کے متعلق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اللہ اسم اعظم، اللہ کیا ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم کا مطلب اگر آپ دعا میں یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ اگر آپ دعا میں اللہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ اگر بولتے ہیں یا اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے، کیونکہ اللہ اسم اعظم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذا دعی بہ یستجاب، اگر آپ اسم اعظم کے اگر دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ یا اللہ مجھے کمائی میں برکت دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ کا لفظ اگر آپ استعمال کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تیسری جو بات ہے اللہ، بعض لوگ بولتے ہیں کہ خدا خدا خدا، اصل خدا کا لفظ ہم کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کا لفظ دیکھیں گے، ممبئی کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی خدا کا لفظ استعمال نہ کرے۔ خدا کا لفظ 30 پر 6 صفحے پر وہ کتاب صرف خدا کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا فارسی زبان میں شوہر کو بولتا ہے، نعوذ باللہ، فارسی زبان میں خدا کا معنی شوہر ہے، تو اسی وجہ سے ہم خدا کا لفظ استعمال نہ کریں، ہم کیا استعمال کریں؟ اللہ کا لفظ استعمال کریں۔ بلکہ بعض لوگ غور کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اہل علم نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں۔ ہاں، کافروں کو سمجھانے کے لیے اس وقت تک جائز ہے، کوئی کافر ہے کوئی نان مسلم ہے آپ اسے سمجھاتی ہے تو اس وقت تک جائز ہے، لیکن ہمیشہ غور کا لفظ استعمال کرنا صحیح ہے۔ انگلش میں بھی آپ بولے اللہ ہی بولے، انگلش میں آپ کیا بولے؟ اللہ ہی بولے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے متعلق 3 باتیں ہم کو یاد رکھیں۔ یہ خدا کا لفظ استعمال نہ کریں، ہم بولے تو اللہ ہی بولے۔ دوسرا اللہ اس میں اعظم ہے، اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ کا ذکر بھی جو ہے نا بدعت۔ اس کے بعد لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، معلوم ہے لا الہ الا اللہ وہی لا الہ الا اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بعض لوگ ذکر کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ذکر نہیں ہے، محمد رسول اللہ ذکر نہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی کافر اسلام لانا چاہتا ہے ہم اسے بولیں گے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، لیکن محمد رسول اللہ ذکر نہیں ہے، درود ہے ذکر، صرف لا الہ الا اللہ ذکر ہے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، یہ ثابت نہیں۔ ہم بولیں گے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ۔ اگر نبی پر درود بھیجنا ہے بولو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الحی، حی زندہ رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئی۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ اس کے متعلق جو ہے نا ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ملک الموت سے، ملک الموت دنیا میں جو لوگ ہی تمام کے روح قبض کر لو، ملک الموت تمام کے روح قبض کر لیں۔ پھر اللہ سے کہیں گے ملک الموت اے اللہ میں تمام کے روح قبض کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ملک الموت جبرائیل، یعنی کہ فرشتوں کی بھی روح تم قبض کرو، تو تمام فرشتوں کی بھی وفات ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ملک الموت سے اب کون زندہ ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت، اے ملک الموت تیری بھی وفات ہو جائے، تو ملک الموت کی بھی وفات ہو جائے۔ صرف زندہ کون رہیں گے؟ اللہ۔ کل من علیہا فان، سب ختم ہونے والے ہی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ۔ الحی مطلب ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کبھی اس کو موت نہیں آتی۔ ہم کو موت آتے لیکن اللہ ذوالجلال کو موت نہیں آتی۔ القیوم، قیوم کا مطلب تمام لوگ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم لوگ اللہ کے محتاج، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ القیوم۔ لیکن یہ دو ہیں، الحی القیوم، یہ بھی اس میں اعظم ہے۔ اگر آپ دعا بولیں گے یا حی یا قیوم مجھے صحت دے دے، یا حی یا قیوم میرے مال میں برکت دے دے، یا حی یا قیوم دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس طرح اللہ اس میں اعظم ہے، اگر آپ اللہ کے ذریعے سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگا۔ اسی طرح الحی القیوم بھی اس میں اعظم ہے، اگر آپ اس کے ذریعے سے بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی ہم کو اونگ آتی ہے، تھوڑا ہم ٹائرڈ ہوتے ہیں تو ہم کو اونگ آتی ہے، پھر جا کے ہم سوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ لا تأخذہ سنۃ، اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی اللہ کو نہیں آتی، ولا نوم، اللہ کبھی سوتے ہی نہیں، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ تعالیٰ سوتے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ انسان کو سمجھے۔
اسی وجہ سے اہل علم نے کہا گناہ کو چھوڑنے کے لیے کافی ہے آپ صرف اللہ کا مقام کو سمجھیں. اللہ کتنا بڑا ہے, اس کا کیا مقام ہے, اگر میں گناہ کروں گا تو مجھے سزا دے گا. صرف اللہ کا مقام, وہی اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, جیسا تم اللہ کو سمجھنا ہے ویسا سمجھو, تبھی تم حقیقی معنوں میں مومن. اللہ کیسا ہے, اس کا علم کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, یہ سمجھ جائے گا انسان تو گناہوں سے رک جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے تمام اسی کے لیے. سلف میں سے کسی کا واقعہ مشہور ہے, ایک بادشاہ جو ہے نا کسی کو 1,00,000 درہم دیتا ہے, اس کے کام کرنے والے کسی کو 1,00,000 درہم دیتا ہے, سامنے والا درہم نہیں لیتے, کہتے کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے کہا کہ کیوں, میں بادشاہ ہوں, میں تم کو پیسہ دیتا ہوں پھر بھی تم نہیں لیتے. اس نے کہا کہ نہیں, اللہ مجھے دینے والا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی کے لیے آسمان و زمین سب اللہ کے لیے, یہ سب اسی مجھے دینے والا ہے, میں آپ کا محتاج نہیں. صرف لکھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مانگے تو صرف رب سے مانگے. دنیا والے کے پاس مانگیں گے ناراض ہوں گے یا آپ کو چھیڑیں گے, رب سے مانگیں گے تو رب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. کیوں؟ اسی کے لیے آسمان زمین سب اللہ تعالیٰ کا. اس کے سامنے گر گڑاؤ, اس کے سامنے بولو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے مانگ, سب کچھ اس کے سامنے مانگ, وہ دے گا, کیونکہ آسمان و زمین سب اسی کا ہے. یہاں فقہ کا جو مسئلہ ہے, کیا بعض لوگ آنکھ ڈونیٹ کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ میری وفات کے بعد تو میری آنکھ لے لیں. بعض لوگ آنکھ بیچ کر جو نا پیسہ لیتے ہیں یا کڈنی بیچ کر پیسہ لیتے ہیں, جائز نہیں, شریعت حرام ہے. کیوں؟ لہو ما فی, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. یہ ہمارا جسم بھی اللہ کی امانت ہے, یہ ہمارا کڈنی بھی اللہ کی امانت ہے. انسان ہاتھ بیچ کر پیسہ خرید نہیں سکتا, کڈنی دے کر پیسہ نہیں لے سکتا, آنکھ بیچ کر پیسہ نہیں لے سکتا, یعنی کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا. لہو ما فی السماوات وما فی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیے السماوات 7 آسمان ہیں, والارض زمین بھی 7 ہے. جس طرح 7 آسمان ہے اور 7 زمین ہے. 7 زمین کی دلیل جو حدیث میں آ کر ہے من اقتطع شبرا من الارض ظلما, اگر آپ کسی کا ایک زمین ہڑپ لیتے ہیں, کسی کا کوئی انسان جو ہے نا گھر بنتا ہے, ساتھ میں سامنے والوں کو اتنا زمین ہڑپ لیتا ہے, 1 ہاتھ زمین, 1 بالش زمین اگر آپ کسی کا ہڑپ لیے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو 7 زمین بنائیں گے کل حشر کے میدان میں طور کے ذرا پہنا لیں. جس طرح کمبل پہنتی نا عورتیں, زیور پہنتی نا, اس طرح 7 زمین اللہ تعالیٰ گردن میں رکھ دیں گے جو کسی کا زمین ہڑپ لیتا ہے. یعنی کہ جہاں 7 زمین 7 آسمان ہے, اسی طرح 7 زمین ہے. زمین کے اندر کیا ہے؟ ایک زمین کے دوسرے زمین ہے, معلوم ہے, ایک آسمان دوسرا آسمان درمیان کیا فرشتے ہیں. زمین کے نیچے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں واللہ عالم, ایک اور مخلوق ہے, زمین کے نیچے بھی ایک مخلوق ہے. جیسا کہ معلوم ہے سورہ نبا کی تفسیر میں اہل علم نے کہا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, کل اللہ تعالیٰ آئیں گے, ایک صف میں صرف اور صرف فرشتے کھڑے رہیں گے, ایک اور صف میں ہم لوگ, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ ہیں تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوں گے. فرشتوں کا ایک صف, ہم لوگ کا ایک صف, ایک اور صف ایسے ہوں گے, وہ انسان ہوں گے نہ جن, عجیب ایک مخلوق ہوں گے, ان لوگوں کا بھی ایک صف ہوگا کل حشر کے میدان. معلوم ہے, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اس زمین کے نیچے بھی ایک مخلوق ہے, واللہ اعلم, یعنی کہ وہی 7 زمین ہے اور 7 آسمان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس کے بعد اللہ نے کہا کہ سفارش کون کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. مثال کے طور پر یہاں لوگ ہم بیٹھے ہوئے, آپ میں سے کون سفارش کرے گا اللہ کے پاس؟ آپ میں سے کون سفارش کرے گا؟ اگر آپ کے پاس 3 چیزیں, مرد ہو عورت ہو, اگر آپ کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں تو آپ سفارش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے توحید پرست ہونا چاہیے, مرد ہو عورت ہو, کیا ہو, توحید پرست پوری زندگی. دوسری جو بات ہے اللہ آپ سے خوش ہو جائے, آپ ایسا عمل کرتی ہیں جس سے اللہ آپ سے خوش ہو جائے. اگر آپ ایسے ہی, دوسرا کنڈیشن, تیسرا جو کنڈیشن ہے اللہ اجازت دے گا, پرمیشن دے گا, اے زید تو سفارش کر, اے عمر تو سفارش کر. اگر جب 3 چیز آپ کے پاس ہے تب آپ سفارش کریں. یوں سمجھو کہ زید کب سفارش کرے گا؟ سب سے پہلے وہ توحید پرست ہونا چاہیے, دوسرا اللہ اس سے خوش ہو جائے, تیسرا اللہ اس کو پرمیشن دے. لیکن آج بولتے ہیں کہ فلاں ملا ہماری سفارش کریں, فلاں درگاہ والے ہماری سفارش کریں, ان کے دامن پکڑ کے ہم جنت چل جائیں گے. جنت تو دور کی بات, جہنم جائیں گے. لوگ سفارش ہم نہیں بول سکتے کہ انہوں سفارش کریں گے, انہوں سفارش کریں گے. صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں, یہ تو معلوم ہے. اس کے علاوہ یہ فلاں عالم, فلاں درگاہ والے, کسی کو معلوم نہیں کون سفارش کرے گا.
اگر تین چیزیں تو وہ لوگ سفارش کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو تمہارا ماضی جو گزر چکا ہے تم نے کیا کیا اللہ کو بھی معلوم ہے، فیوچر میں جو تم کام کرنے والی وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، فیوچر میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کو، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. یعلم ما بین ایدیہم، پچھلی زندگی میں ہم نے کیا کیا اسے یاد کرے، وہ گناہوں کو یاد کر کے رویا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرے، فیوچر میں آپ کیا کریں گے وہ بھی اللہ کو معلوم. تو انسان جو ہے یہ آیت جو ہے دھمکی ہے، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح سے اہل علم نے کہا ہم سوچے کہ اچھا سوچیں، کیونکہ علیم بذات الصدور، سینوں کی بات بھی اللہ جانتا ہے. اگر ہم کسی بھائی کے بارے میں برا سوچیں گے اللہ کو معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ فلاں بھائی کے بارے میں برا سوچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات بھی جانتا ہے، دلوں میں جو وسوسہ ہیں سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے پاس جتنا علم ہے ہم نہیں سوچ سکتے اللہ کے پاس کتنا علم. ہمارے پاس میں بتاؤں حدیث میں جو مثال آ کر ہے، پوری دنیا والوں کا علم، پوری دنیا والوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو جو لوگ آئیں گے تمام لوگ کا، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جو جو مخلوق ہے تمام کا علم کتنا ہے. ایک مثال دیتے ہیں، کون؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں سمندر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک پرندہ آتا ہے آ کر سمندر میں چونک مارتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ سمندر اس میں جو ہے نا منہ میں ایک قطرہ پانی آتا ہے، اس پرندے کے منہ میں چونچ میں صرف یہ ایک قطرہ پانی آتا ہے. خضر علیہ السلام فرماتی پوری دنیا والوں کا علم ایک قطرہ ہے، یہ سمندر اللہ کا علم، یہ پورا سمندر اللہ کا علم ہے، لیکن یہ قطرہ جو ہے نا میرا آپ بلکہ پورے لوگوں کا علم ہوتا ہے اللہ کا علم. اسی وجہ سے قرآن میں آپ کہیں بھی دیکھیں مال کی زیادتی کی وجہ سے دعا نہیں ہے اللہ مجھے مال زیادہ دے دے، نہیں، دعا ہے تو صرف علم کے لیے دعا، ربی زدنی علما، اللہ میرا علم زیادہ دے، میرے علم میں اور بھی زیادتی دے دے. اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ دعا کریں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کا جو کرسی مطلب یہ کرسی نہیں جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں کرسی کا معنی کیا ہے؟ جس پر اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ کر، اپنا قدم مبارک اللہ تعالیٰ جس پر رکھیں اسے بولتے ہیں کہ کرسی، اسے بولتے ہیں کہ کرسی، جس پر اللہ تعالیٰ پیر رکھیں اسے بولتے ہیں کہ کرسی. یہ تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. کرسی کتنی بڑی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ پورا گراؤنڈ ہے، یہ پورا گراؤنڈ اللہ کا کرسی ہے. آسمان اور زمین پورا کیا ہے؟ ایک جو ہے نا رنگ ہے، بس ایک گراؤنڈ ہے، اس میں رنگ گرا ہوا ہے، انگوٹھی گرا ہوا ہے، یہ انگوٹھی آسمان اور زمین ہے. یہ جو پورا میدان ہے اللہ کا کرسی، پورا میدان اللہ کا کرسی ہے. یہ رنگ جو ہے نا آسمان و زمین، یعنی کہ اللہ کے سامنے یہ چیز حقیر ہے، یہ دنیا حقیر ہے اللہ کے سامنے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے لو كانت الدنيا عند الله جناح بعوضة، اگر یہ دنیا کی قیمت پرندے کے پر کے برابر، پرندہ نہیں مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، یہ دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ جو نا کافر پہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا ہے. لیکن اللہ کے پاس دنیا کی قیمت ہی نہیں، یہ دنیا کا کوئی مقام ہی نہیں اللہ کے پاس، یعنی کہ صرف اللہ جس پر پیر رکھ کر ہی وہ آسمان و زمین بلکہ اس سے بھی بڑا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ہم کوئی چیز اٹھاتی تو ہم کو تکلیف ہوتی، وزن ہوتا ہے. اللہ نے آسمان و زمین کی حفاظت کرتی، اللہ کبھی نہیں تھکتی. اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا، اس کی حفاظت کرتی کون؟ اللہ تعالیٰ. اللہ کو کبھی تھکن بھی نہیں آتی. ہم تھوڑا کام کرے تو ہم کو تھکن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقت ہے اسے رتی برابر کی تھکن نہیں ہوتی. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ وہو العلی، علی ہے ساتوں آسمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہاں ہے معلوم؟ ساتوں آسمان میں، ساتوں آسمان کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ کے اوپر کوئی چیز لیس فوقک شیء، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ ہی آخر. اللہ ہے، اس کے نیچے عرش ہے، اس کے نیچے پانی ہے، اس کے نیچے سات سمندر ہے. وہو العلی، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اوپر ہے. العظیم، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، باعزت ہے، عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مقام جو ہے نا بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ایک عظیم آیت ہے آیت الکرسی. ہم لوگ جو ہے نا خود بھی اسے پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیے، تو یہ صدقہ جاریہ بھی آپ لوگوں کے لیے بن سکتا ہے. یعنی کہ کوئی بھی حدیث آپ سنتے ہیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کم از کم ایک مرتبہ اس پر عمل کرو.
کل فجر کو آئیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، آپ کو یاد ہو جائے. یاد کرنے کا ایک اور طریقہ، دوسروں کو بتاؤ، دوسروں کو بتاؤ، یہ بھی یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور صدقہ جاریہ، دوسروں کو سکھاؤ، یہ صدقہ جاریہ. ٹائم نکالو بس، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو بس، آدھا گھنٹہ رات میں بٹھا کر آیت الکرسی سکھا دو، بس سورہ فاتحہ سکھا دو، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.